السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال اللہ تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، ان دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، اس جسم کے ساتھ حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً حق سننے کے بعد حق کو برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا مزاج ہے، انسان کی عادت ہے، جیسے ہی کوئی بیماری کا اسے علم ہوتا ہے، جیسے ہی اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بخار آ گئی ہے، سر میں درد آ گیا ہے یا طبیعت خراب ہے، تو انسان فوراً بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً آج کے زمانے میں، اب کے ماحول میں، کسی لگاتار زکام ہے، نزلہ ہے، چھینکیں ہیں، بخار ہے، کھانے میں مزہ نہیں ہے، تو انسان ڈرنے لگ جاتا ہے، فوراً جا کر اپنا علاج کرواتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہے، کہیں مجھے جو نئی بیماری آئی وہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس انسان میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت آ جاتی ہے، اسے ڈرنے سے خوف لگتا ہے، اسے جینے میں مزہ آتا ہے، ڈرنے موت کے لیے ڈرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا مزاج ہے کہ جسمانی بیماریوں کی تو بڑی فکر کرتا ہے کہ جو جسم مرنے کے بعد قبر میں مٹی بننے والا ہے، کیڑوں کی غذا بننے والا ہے۔ ایک مرتبہ رام سمودرم کے قبرستان میں پہلی مرتبہ زندگی میں قبرستان جانے کا موقع ملا، تو اللہ کی شان کہ جب میں نے قبر کے توڑے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو مجھے ایڑی سے ایک ہڈی لگنے لگی، مجھے ایڑی کو ایک ہڈی لگنے لگی، تو میں نے توجہ ہٹا کر پیچھے دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کسی عورت کا جنازہ ہے، کسی عورت کی کھوپڑی ہے جس کے بال کنپچی سے لے کر یہاں تک لٹکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا چمڑا موجود ہے، بقیہ پورا کا پورا چمڑا ختم ہو گیا ہے، گوشت ختم ہو گیا ہے۔ وہ عورت جو اپنے زیب و زینت کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے
گھنٹے گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ بنایا کرتی تھی، آج اس کا چہرہ ناک میں سے کیڑے، منہ میں سے کیڑے، آنکھوں میں سے کیڑے جا کر نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں، اور بال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم رات بھر نیند نہیں آئی۔ تو جو جسم مٹی میں جا کر گلنے والا ہے، سڑنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے ہی حوالے کرے گا، اس کی اتنی فکر ہے کہ تھوڑا سا بھی پمپل آ جائے، تھوڑا سا بھی زکام آ جائے، تھوڑی سی بھی بخار آ جائے، شوگر آ جائے، کینسر آ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہارٹ آ جائے تو کھانا بند ہو جاتا ہے، نیندیں بند ہو جاتی ہیں، سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تو جسم کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ یہ مٹی سے نہیں بنا ہے، جسے ہم جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ اسی لیے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے تفصیل سے بتایا، جب اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا اللہ نے تفصیل سے بتایا، جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے صرف اتنا جملہ کہا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح اللہ کا امر ہے، بس اتنا ہی۔ کہ روح جس طرح انسان کے جسم کو اللہ مٹی سے بنائے ہیں اور اس کی ضرورتیں اللہ مٹی میں ہی رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہمارے اندر کی جو جان ہے، جو روح ہے، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ہمارے ماں کے رحم میں آسمان سے بھیجی ہے، تو اللہ نے اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے رکھی ہے۔ تو جس طرح جسم کمزور ہونے کی وجہ سے آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اسی طرح روح کے کمزور ہونے کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم جسم کی بیماریوں کی تو فکر کر رہے ہیں، شراب کو کوئی پیش کرے تو نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی کہتا ہے مسلم ہو کر، مسلمان ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر شراب پیش کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کوئی قتل کے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ ڈریں گے، سود کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے آپ ڈریں گے، لیکن کیا ہو جاتا نہیں معلوم کہ جب مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک عالم کی غیبت کی جاتی ہے، ایک مؤذن کی غیبت کی جاتی ہے، جو غیبت شراب سے بھی بڑی ہے، جو غیبت قتل سے بھی بڑھ کر ہے، جو غیبت فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من القتل، کہ مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کو گلا کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنا تڑپ تڑپ کر آدمی مرتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کے زبان سے بلوانے کے لیے مجبور کیا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا زندہ گوشت چبا چبا کر کھا سکو؟ اتنا بڑا گناہ، لیکن ہماری مجلسیں بھری پڑی ہیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی چیز، حسد، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، یہ اندرونی بیماری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں سب سے پہلا گناہ قتل نہیں، آسمان میں سب سے پہلا گناہ شراب نہیں، آسمان میں سب سے پہلا گناہ سود نہیں، آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد ہے، کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر جلنا شروع کیا تو اللہ نے اسے جنت میں بھی ٹھکانہ نہیں دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کیسے یہ سمجھ گئے کہ ہم زندگی بھر اپنے دلوں میں حسد پیدا کرتے رہے اور زندگی بھر مسلمان کو دیکھ کر جلتے رہے، کافروں کو تو اچھا سمجھتے رہے، لیکن مسلمان بھائی کو جو ہمارے سے آگے بڑھ رہا ہے، جو ہمارے سے مال میں آگے بڑھ رہا ہے، عزت میں آگے بڑھ رہا ہے، شہرت میں آگے بڑھ رہا ہے، اولاد میں آگے بڑھ رہا ہے، گھر کو بہو خوبصورت آ گئی، دیندار آ گئی، تو
تو سب کے سب جلنا شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رتی برابر بھی لکڑی کو نہیں چھوڑتی، لکڑی کے نشانات کو نہیں چھوڑتی، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی حاسد ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس کی نیکیاں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف مسلمان کو دیکھ کر جلتا رہے اور اس کی نیکیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ صرف آسمان پر پہلا گناہ نہیں، زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہی تھا کہ قابیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی قابیل، اپنے چھوٹے بھائی حابیل کے بارے میں حسد کرنے لگا۔ حسد نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل تک لے کر چلا گیا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف شراب پینا گناہ نہیں، قتل کرنا گناہ نہیں، سود کھانا گناہ نہیں۔ آدمی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو متقی سمجھ جاتا ہے، ایک اپنے آپ کو وقت میں اللہ کے دین میں لگا کر متقی سمجھ جاتا ہے، کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی جو آسمان میں سب سے پہلا گناہ جس کا مرتکب شیطان ہوا تو اللہ نے اسے رجیم بنا دیا۔ اللہ نے کہا قال اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ زبردست عالم تھا، زبردست عاقل تھا، زبردست عابد تھا، اس کے جیسا کوئی عبادت کرنے والا اس وقت آسمانوں میں کوئی نہیں تھا اللہ کی، اس وقت فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا، یعنی فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا تو اس کا علم تھا، عاقل تھا، لیکن حسد کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو جس مومن کے دل میں حسد ہو، زندگی بھر حسد ہو، بھائیوں سے جلتا رہا، بیوی سے جلتا رہا، ماں باپ سے جلتا رہا، بچوں سے جلتا رہا، مسلمان بھائی سے جلتا رہا، توبہ بھی نہ کی تو اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ ہماری موت کا عبرتناک انجام کیا ہونے والا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی توجہ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظاہری عبادتوں سے مطمئن نہ ہو جانا، اس لیے کہ میرے اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے اپنے اندرونی اعمال کی، کہ غیبت، مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بولنا، یہ اتنا بڑا گناہ، حسد، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، اتنا بڑا گناہ، چغل خوری، ادھر کی باتیں اٹھا کر ادھر لگا دیے، ادھر کی باتیں اٹھا کر ادھر لگا دیے اور لڑا کر خاموش بیٹھ گئے۔ مسجد میں کبھی ان کو بھڑکانے لگے، کبھی ان کو بھڑکانے لگے، دو مسلم جماعتیں آپس میں لڑنے لگی تو درمیان میں خاموش بیٹھ کر تماشے دیکھتے رہے اور ایمان کی موت کا انتظار کرتے رہے۔ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے کہ چغل خوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود دیکھ رہا ہوں قبر میں کہ ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ چغل خور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کینہ، رمضان جیسا مقدس مہینہ ہر ایک آدمی کو اللہ معاف کر دیں گے، شب قدر جیسی مقدس رات اللہ ہر ایک مومن کو معاف کر دیں گے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے اللہ کی قسم اللہ کہیں گے کم بخت کو میرے دربار سے نکالو، اس کی کوئی عبادت قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ کینہ کہتے ہیں مجھے برباد کیا ہے، جب تک میں اسے برباد نہیں کرتا نہیں چھوڑوں گا، میری عزت نکالا ہے، جب تک میں اس کی عزت نہیں نکالوں گا نہیں چھوڑوں گا، مجھے دھوکہ دیا ہے، جب تک میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ غصہ یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حسد یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے، اور اسی طرح گالی گلوچ یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو یہ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، موت تو آ گئی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہانہ تو ضرور ملے گا معافی کا، لیکن ہم روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر مر گئے۔ اللہ کی قسم حضرت مالک بن دینار یا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرمایا کرتے تھے 100 نافرمانیاں اللہ کے حقوق کی لے کر جاؤ، اگر معافی نہ ہو سکے،
اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ایک انسان کا بوجھ اپنے اوپر لے کر نہ جانا، اس لیے کہ انسان بڑا مطلبی ہے، جب تک آپ سے اپنا مطلب پورا نہیں کرتا اس وقت تک نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے حق لڑے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اللہ اس نے میرا مال لے کر ناحق کھایا ہے، اللہ یہاں تک کہ ہماری بیوی ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، ہمارے بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ اسے پکڑ لیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے میرے بندوں کیا تم جانتے ہو بدلے کا دن کیا ہے؟ کیا تم بار بار اللہ پوچھ رہا ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے تم جانتے ہو؟ رات رات غریبوں کے زندگیوں کے مسئلے رات رات ہوتے ہی بدل گئے، رات رات غریبوں کو مار دیا گیا، راتوں رات غریبوں کو جلا دیا گیا، راتوں رات فیصلے بدل گئے، راتوں رات تجارت بدل گئی، راتوں رات زندگیاں اجڑ گئیں، راتوں رات طلاق ہو گئے، نہیں معلوم اندھیرے میں کیا ہوا، لیکن گناہ کرنے والا اللہ کی زمین پر خوشی خوشی پھر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی تمہیں ساتھ نہیں دے گا، اس دن کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہاں تم 4 اور 10 کو لے کر مطمئن ہو جاؤ گے، لیکن اس دن تمہارا اللہ والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، تو کون بچائے گا؟ اللہ کہے گا ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شرکا کو، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ یہ آدمی پکارتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، کوئی نہیں پکارے گا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ گھات میں ہے، ان اخذہ علیم شدید، تمہارے اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ہنستے رہو گے، کھیلتے رہو گے، ناجائز کام کرتے رہو گے، اچانک جان حلقوں تک آئے گی، اللہ کہے گا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوگے کہ تمہارے سامنے ایک آدمی تڑپ رہا ہوگا، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جو روح آپ کے سامنے نکل رہی ہے، جو آدمی کی جان نکل رہی ہے، اسے لوٹا کر تو دکھاؤ۔ یا اللہ کیا ڈرا رہا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو ڈرو، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہوں، نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کا سایہ ہم پر دادیر نصیب فرمائے، حضرت روتے ہوئے کہنے لگے انبیاء کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر، ایک ایک آدمی سے اللہ گھنٹے گھنٹے حساب لیں گے، اللہ ہرگز نہیں ہٹائیں گے۔ اللہ کہیں گے فجر کیوں نہیں پڑا؟ تو وہ کہے گا اللہ نیند تھی۔ اللہ کہے گا جب ماں بیمار تھی تو نیند کیسے نہیں آئی؟ جب بچے بیمار تھے تو نیند کیسے نہیں آئی؟ کہے گا اللہ تو نے اشراق کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے چاش کیوں نہیں پڑھی؟ تو اپنے دکان کو وضو کر کے کیوں نہیں گیا؟ اگر اللہ پوچھنے میں آ گیا، اللہ کی قسم نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عائشہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ آسان حساب فرما۔ اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب پکڑ آئے گی تو اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مر گئے، تڑپتے تڑپتے مر گئے، زبان سے کلمے کی تلقین کرتے رہے لیکن کلمہ منہ سے نہیں آیا۔ کیا فائدہ ہے کہ مسلمان بن کر پیدا ہوئے، مسلمان بن کر جوان ہوئے، مسلمان بن کر بوڑھے ہوئے، لیکن مسلمان کے بغیر مر کے چلے گئے تو کیا فائدہ ہے؟ نبی کا چہرہ نہیں دیکھے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے بات نہیں ہوئی تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ گنہگاروں کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، آج میں ان سے بات نہیں کروں گا۔
सब कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह कहेगा इख्सऊ इख्सऊ, कुत्ते की भौंक भौंकना को, वला तुकल्लिमून, मेरे से बात भी करना को, निकल जा मेरे सामने से। तो कौन है बचाने वाला? ला मलजा वला मनजा इल्ला लिल्लाह। कौन है अल्लाह के पनाह के अलावा, अल्लाह के ठिकाने के अलावा कौन सी ठिकाने की जगह है? बीवी धोखा दे रही है, आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप धोखा दे रहे हैं, आज भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो धोखा दे रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है वअलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, मेरे बंदे भरोसा करना है तो मेरे ऊपर कर, क्यों मखलूक के ऊपर भरोसा कर रहा है? कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, तेरा अल्लाह काफ़ी है। कफ़ा बिल्लाहि वलिया, तेरा अल्लाह मदद के लिए काफ़ी है। बुला तो दे, बुला कर तो देख, एक बार बुला कर तो देख अपने अल्लाह को। कफ़ा बिल्लाहि वलिया, कफ़ा बिल्लाहि नसीरा, कितना प्यार करता है हमसे, कितनी मोहब्बत करता है हमसे। कहता है कि मेरे बंदे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो बदल, हराम को तो छोड़, गुनाहों को तो छोड़। मस्जिद में आकर, अल्लाह के दरबार में आकर भी माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं मिली, तो इससे बड़ा महरूम शख्स कौन हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि हम मौलाना बिज़ी हैं, लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, हमारे शेड्यूल बहुत मुश्किल हैं। तो अल्लाह कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा साफ, अन्नासु नियाम, लोग सोए हुए हैं। इदा मातुन तबहू, जब मौत आ जाएगी तो जाग जाएंगे। अब फ्री हैं, लेकिन जब मौत आ जाएगी तो हम बिज़ी हो जाएंगे, या तो जन्नत या तो जहन्नम, फ़ैसला हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो तौबा करो, माफ़िया मांगो, छोटा बनाओ अपने आप को। हमने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह की कसम गुर्बत की वजह से नहीं, अल्लाह ने कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार कह दीजिए कि अल्लाह उहद के पहाड़ को सोना बना दे, तो हुजूर मैं आपके पीछे ज़िंदगी भर उहद के पहाड़ को सोना बना दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह मुझे दुनिया ज़रूरत नहीं, मुझे आप ज़रूरत है। आज बंदा कहता है कि मुझे दुनिया ज़रूरत है, अल्लाह ज़रूरत नहीं। वक्त देने के लिए मन तैयार नहीं है, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। जो अल्लाह सुबह से शाम तक खिला रहा है, पिला रहा है, ख्याल रखता है, अच्छी तरह हिफाजत करता है, बंदा कहता है उसे वक्त देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, तो ये कैसी महरूमी हम सोच सकते हैं। रोज़ाना इंतज़ार करता है। जब मस्जिद में आते हैं तो हदीस खुद है, जब मस्जिद में आते हैं तो कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तो इंतज़ार कर रहा था, तू तो आ गया, आजा मेरे दरबार में आजा, हाथ उठा दे, एक बार बोल दे, एक बार बोल दे कि अल्लाह अब से नहीं करूँगा, एक बार बोल दे मैं मल्लम यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बोल कर तो देख कैसे कैसे लोगों को मैंने माफ़ किया। इतने अच्छे नबी 23 साल तक अपने दिलों से, अपनी फ़िक्रों से, अपनी दुआओं से हमें नहीं निकाले, लेकिन आज हम हमारे नबी को अपने बच्चों से निकाल दिए, हमारे चेहरों से निकाल दिए, हमारे कपड़ों से निकाल दिए। कहते हैं कि दीन में जबर नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, क्या जबर है? जब कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं तो चाहे पसंद हो चाहे पसंद ना हो, अमल करना पड़ेगा। इसलिए कि मैदान हशर में आपके लिए कोई रोने वाला नहीं होगा, आपके लिए कोई झोली फैलाने वाला नहीं होगा। सिर्फ एक रहेंगे जो रो रहे होंगे और जो झोली फैलाए हुए होंगे और हमारे लिए तड़प रहे होंगे, वो हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं, हर जुमा आते हैं, बयानात सुनते हैं, लेकिन ज़िंदगी अभी भी वैसे ही कि वैसे ही अंधेरे में है। दुश्मन कैसी कैसी चाल चल रहा है, दुश्मन से मुराद शैतान कसम खा कर आया है, फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह जिस इंसान की वजह से आप मुझे जन्नत से निकाले हैं, मैं उस इंसान को गुमराह करने तक नहीं छोड़ूंगा, जहन्नम में लेकर जाने तक नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन नहीं थक रहा है, 24 घंटे अपनी मेहनत में है। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे मिनल जिन्न कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास,
من شر الوسواس الخناس، شیطان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا دشمن شیطان۔ اللہ کہتا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو مخلوق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو جی رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم مزے لے سکیں، ہم اس لیے جی رہے ہیں کہ ہم مزے کے ساتھ مر سکیں۔ مسلمان جیتا ہی ہے مرنے کے لیے، موت ہمارے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جب موت آئے تو خوشی کے ساتھ ہاتھیں پھیلا کر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، اب موت آ گئی، ایک دوست سے ملنے کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اللہ نے کہا خلیل سے کہو کہ جلدی آ جائیں، انتظار کر رہا ہوں۔ تو ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت اللہ آپ کے انتظار میں ہے، ہم آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ، کیا ایک دوست کی جان نکالے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر فوراً ملک الموت آسمان پر گئے، جا کر کہنے لگے کہ اللہ آپ کے خلیل، آپ کے دوست نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک دوست کی جان نکالے گا؟ اللہ تو اللہ ہیں، اللہ رگ رگ میں اس کی محبت نصیب فرمائے، قطرے قطرے میں اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا جاؤ میرے خلیل سے بولو کہ کیا ایک دوست کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں؟ تو فوراً ملک الموت آئے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک دوست کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو تیار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت ہمارے لیے تڑپے۔ تو آج اللہ کو اپنانا ضروری ہے، دشمن کی چال کو سمجھیں۔ یہ دشمن کی چال ہم اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو، ہمارا دکان ایمانی اعتبار سے ہو۔ کئی سارے ہم کرکٹر کو دیکھتے ہیں، بزنس مین کو دیکھتے ہیں، جاب کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ملازمت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، سپورٹس مین کو دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اس فیلڈ میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ وقت آیا تو بریج گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر گیم جاتا ہے، پورے فیلڈر، پورے بیٹسمین، پوری فیلڈ اپنے معیاشی میں ہے، لیکن محمد رضوان ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا ہے بیچ گراؤنڈ میں۔ جب ٹیم جیتی ہے تو سب کے سب مل کر شراب اڑاتے ہیں، تو محمد علی اور اسی طرح اور ایک پلیئر اپنی شراب کی حرمت ہے شریعت میں دور بھاگتے ہیں۔ کئی لاکھوں ملین ڈالر دے کر پینالٹی بھرنا پڑا، اس لیے کہ اس جرسی پر ایک شراب کی کمپنی کا نام تھا، انہوں نے اس کمپنی کے نام کو اپنی جرسی پر بھی رکھنا پسند نہیں کیا، اس کے خلاف اپنے آپ کو پینالٹی بن کر اپنے آپ کو پیسے دے کر انہوں نے وہ جرسی پہنی، لیکن شراب کے نام کو اپنی جرسی پر بھی رکھنے نہیں تھے۔ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملی ہے۔ کتنے دن جی لیں گے ہم، کتنے دن جی لیں گے ہم؟ بہت مختصر سی زندگی ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، لیکن جب بلاوا آئے گا تو اللہ کے واسطے ایسا بلاوا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ ہم سے غصہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس کہہ دے سحقن سحقن، ہٹاؤ اسے، اور لے جا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے رونے کا بھی فکر نہیں کرے، جو میرے بچوں کی قربانی کا بھی فکر نہیں کرے، جو میرے تڑپنے کا بھی فکر نہیں کیے، اپنی منمانی میں جیتے رہے، قرآن کا مذاق اڑائے، حدیث کا مذاق اڑائے، مسلمانوں کا مذاق اڑائے۔ یا اللہ ان کو پکڑ اور فوراً اٹھا کر جہنم میں اوندھا منہ پھینک دے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے ایسی موت ہرگز نہ ہو۔ اس لیے اپنے آپ پر فکر کریں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کی۔ کب تک دوسروں کے بولتے رہیں گے؟ کیا وقت نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کا؟ 24 گھنٹے یہ خراب، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ ارے خود تو دیکھو کہ خود کے اندر کتنی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کو خراب بولنے والا سب سے پہلے خراب ہے۔ خود کہا اللہ کے نبی، میری بات نہیں ہے، علماء موجود ہیں، میرے اساتذہ موجود ہیں،
ان سے پوچھئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوسروں کو برا بولنے والا سب سے پہلے برا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 عادتیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان سے دور رہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ ایسے 3 لوگوں سے دور رہو، ان سے نزدیک بھی نہ جانا، اس لیے کہ جان چلی جائے تو بھی چلے جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ پہلا جو 24 گھنٹے دنیا کے بارے میں بات کرتا ہے، 24 گھنٹے دنیا کے بارے میں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ کیا ہے تیرے پاس؟ ایک بادشاہ آیا، اللہ والے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے تھے، سارے لوگ ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ والے کتاب پڑھ رہے تھے، تو بادشاہ سواری سے اتر کے آ کے کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ پورے لوگ کھڑے ہو گئے، تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ وہ اللہ والے کتاب پڑھتے پڑھتے کہنے لگے ہاں معلوم ہے تو اپنی ماں کا نکلا ہوا ایک ناپاک قطرہ ہے۔ جب یہ بولنا تھا کہ وہ دھڑیل کے نیچے بیٹھ گیا کہ کیا اوقات ہے ہماری، ہم تو بس ایک ناپاک قطرے ہیں جو مٹی سے بنے اور مٹی میں جا کر ختم ہونے والے ہیں، تو میرا کیا، میرا کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ اسی لیے اللہ نے قبرستان کو شہر کے باہر رکھا تاکہ ہر لوگ آتے جاتے دیکھ سکیں کہ جو یہ کہتے تھے میرا میرا میرا، آج وہ لوگوں کی لی ہوئی زمینوں میں جا کر عاریتاً طور پر سو رہے ہیں، ان کا کپڑا بھی ان کا نہیں ہے، کوئی دوسرا صدقہ کیا، کوئی دوسرا رحم کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 24 گھنٹے یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا میرا میرا، یہ دولت ایسی، یہ شہرت ایسی، میرے اتنے فلیٹ ہیں، میرے اتنے ایکڑ زمین ہے، میں اتنے جابوں کا، میں اتنے دکانوں کا، کمپنیوں کا مالک ہوں، میرے گھر میں صوفے اتنے قیمتی ہیں، جب ایسے آدمی کی زبان سے ایسی باتیں آ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دور کرو، اس لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے جس سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ آدمی جو 24 گھنٹے خواہش پر چلتا ہے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، نبی کی شریعت پر نہیں چلتا، 24 گھنٹے اپنی خواہش پر چل رہا ہے، ایسے آدمی سے بھی دور رہو، اس لیے کہ اس سے تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔ خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی خواہشات کا پتلا ہے، اس کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بتائی، اللہ موت تک ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا میں اچھا ہوں، سب خراب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بھی دور ہٹ جاؤ۔ جو 24 گھنٹے یہ کہتا کہ میں اچھا ہوں، میرے بچے اچھے ہیں، میری بیوی اچھی ہے، میں اچھے خاندان کا ہوں، میں ایسے گرے ہوئے کام نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو ہر ہمیشہ اپنی بات کو، اپنے کام کو، اپنی رائے کو ہر ہمیشہ اچھا سمجھ رہے اس سے دور رہو، اس لیے کہ انسان ہے، اس کے اندر اس کے کب سے اللہ کی خوبیاں آ گئی، نعوذ باللہ، سب سے اچھا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہر بات اچھی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ انسان کب سے اپنے آپ میں اچھا ہو گیا؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک میری موت ایمان پر نہیں آتی تب تک میں اپنے آپ سے بھی ایک کتے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک کتا جب اس کی موت آتی ہے تو اسے کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن میری حکیم الامت، پوری امت کے حکیم، کتب خانے حضرت کی کتابوں سے بھر گئے، پورے علماء حضرت کی باتوں کے بغیر اسلام مشکل ہے، اتنے بڑے اللہ والے، اللہ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے سروں کے تاج تھے، لیکن حضرت روتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تک میری موت ایمان پر نہیں آتی میں اپنے سے بہتر ایک کتے کو سمجھتا ہوں۔ اس لیے ہمارے اللہ والے تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرو۔ شیطان پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے آپ کو دور کروا رہا ہے، آپ کو دور کروا رہا ہے، مدارس سے دور کروا رہا ہے، مساجد، مراکز، خانقاہ سب سے دور کروا رہا ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے من لم یستسلم بقضائی، میرے بندے میرے فیصلوں پر تجھے رہنا پسند نہیں، ولم یصبر علی بلائی، میری مصیبتوں پر تجھے صبر کرنا نہیں ہو رہا ہے، ولم یشکر علی نعمائی، میری نعمتوں پر تجھے شکر ادا کرنے نہیں ہو رہا ہے، فلیتخذ ربا سوائی، مجھے چھوڑ دے کسی اور کو دوسرا رب بنا لے۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے کہا، فلیتخذ، بنا لے، تجھے اختیار ہے، مجھے کیوں اپنا رہا ہے، چھوڑ ڈال مجھے، جو تجھے پسند آ رہا اسے خدا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک درد سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کا دعاؤں، یہ ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ بولنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ زبان بھی اللہ کی محتاج، یہ کان بھی اللہ کے محتاج، اس لیے ایک درد کے ساتھ ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ جتنا تم اپنے جسموں کی فکر کر رہے ہو اس سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، مساجد میں وقت گزارو، اللہ کے ذکر میں وقت گزارو، چلتے پھرتے، جاب میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، دکانوں میں، گاڑی میں، ہر جگہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی کرتے رہو۔ کما تعیش تموت، جیسے گزارو گے ویسے مرو گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک حقیقت میں ایک سچا پکا مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، اللہ ہم سب کے دماغوں کو کھول دے، اور اللہ اس کے دربار میں روزانہ آ کر معافیہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسم و رواجوں سے، نفاق سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، تمام باطل فرقوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رگ رگ میں اس کی محبت بسائے، اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔